اچھا یہ ایک اور آخری بات توجہ رکھیے گا، ایک طرح خالی ذہن ہو کر، مسئلے کی تعصب سے نکل کر یا ایک کسی گروہ کی تعصب سے نکل کر خالی ذہن ہو کر، چاہے پریکٹیکلی طور پہ کسی نے مدد کی ہے یا نہیں کی، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں، یا کرے گا یا نہیں کرے گا اس کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں۔ کیا یہ عقیدہ رکھنا کہ چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے مدد کر سکتا ہے، کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ اب یہ سوال ہے ہمارا ان سے، کسی نے مدد کی یا نہیں کی اس سے قطع نظر، یا کرے گا یا نہیں کرے گا اس سے قطع نظر، کہ یہ رکھنا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے چاہنے سے مردہ بھی مدد کر سکتا ہے جس طرح زندہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتا ہے، تو کیا عقیدہ رکھنا بھی یہ شرک ہے؟ اب یہ ہمارا ان سے ایک سوال ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے، ماضی میں بھی مرنے کے بعد مدد کی گئی اور مستقبل میں بھی کریں گے۔ جیسے کہ یہ 50 نمازیں کیا ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال پہلے کا، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے، آپ کی مدد سے نمازیں 50 سے کتنی رہ گی؟ 5۔ ٹھیک ہے، تو یہ پتہ لگے غیر اللہ کی دی طاقت عطا سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس مثال ہے، تم کو مثال دکھاؤ کہ مر گیا ہے، مردہ ہے، اللہ نے عطا بھی کی ہے، اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہوئی ہے اور اللہ نے چاہا بھی ہے، پھر بھی اس نے مدد نہیں کی، کوئی مثال دے دو۔ ٹھیک ہے، اور پھر مستقبل میں دیکھیں اذا بعثر فی القبور، جب قبر سے نکالا جائے گا تو حدیث پاک میں کہتا ہے، وہ آتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر کہ قم یا محمد اشفع تشفع، کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار پر نکالے۔ اب یہ کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، شفاعت کے شفاعت ہے کیا؟ وہ حاجت روائی کرنا ہے، مشکل کشائی کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس تو حدیث سے مثال بھی موجود ہے، مستقبل میں بھی مرنے کے بعد، دنیا رخصت ہونے کے بعد مدد کریں گے، ماضی میں بھی کی ہے۔ تو بھی دکھاؤ کوئی مثال ایسی کہ اللہ نے عطا بھی کی، اللہ نے طاقت بھی دی، ٹھیک ہے، مردے کو، پھر بھی دیکھو اس نے مدد نہیں کی۔ یا تو اس کی مثال دو، یا یہ بتاؤ یہ عقیدہ شرک ہے؟ کوئی قرآن و حدیث سے اس کی مثال نہیں دے سکتے، صرف ناس و مسل کی تعصبیت کا۔ یہ جو مسل کی تعصبیت ہے اس کا ناس ہو، یہ حق کو قبول کرنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ مسل کی تعصب ایسی ہے، اس کے سامنے چاہے قرآن آپ رکھ دو انکار کر دے گا مسل کی تعصبیت میں، احادیث رکھ دو وہ مسل کی تعصبیت انکار کر دے گا حدیث کا بھی۔ صرف وہ جو دعوے کرتے ہیں ہم تو ہمارا مذہب بھی حدیث ہے، ہمارا مذہب بھی قرآن ہے، وہ صرف اسی آیت اسی حدیث کو مانے گا جو اس کے مسئلے کے مطابق ہوگی، جو اس کے مسئلے کی تائید کرتی ہوگی، اور جو اس کے نہیں کرے گی لاکھ تو وہ کہہ لو انکار کر دیں گی۔ تو یہ ہمارے مسئلے کے مذہب مہذب کے عقیدہ استعانت کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں اور دلائل کا معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے ان لوگوں کو۔